حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں مسلمانوں کے ٹاپ کے لیڈرز میں سے ایک مانا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ بہت ذہین اور سمجھدار تھے، بہت بڑے بڑے فیصلے آسانی سے کر لیا کرتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ یورپ کنٹریز کی بڑی بڑی یونیورسٹیز میں ان کی بہادری اور لیڈرشپ کے قصوں کو پڑھایا جاتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی پہلی جنگ لڑی، جنگ مؤتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ سے پہلے اپنا ایک سفیر رومن امپائر کی طرف بھیجا، لیکن رومن امپائر نے اس سفیر کو بہت بے دردی سے قتل کر دیا، اور اس زمانے میں کسی سفیر کو قتل کرنا مطلب جنگ کے برابر ہوتا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا کہ انہوں نے ہمارا سفیر قتل کر دیا، تو انہوں نے پورے مدینے سے 3000 کی فوج اکٹھا کی اور رومنز پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت رومنز پر حملہ کرنا مطلب سوسائڈ کرنے کے برابر تھا، کیونکہ رومنز اور پرشین امپائر یہ دونوں اس وقت کی سپر پاورز تھیں، جیسے آج امریکہ اور چائنا ہے۔ جب رومنز کو یہ پتہ لگا کہ صرف 3000 مسلمان ان پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو انہوں نے اس فوج کا بہت مذاق اڑایا اور اپنی فوج سے کہا کہ ان میں سے ایک بھی مسلمان بچ کر واپس نہیں جانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فوج کا لیڈر، یعنی مسلمانوں کی فوج کا لیڈر زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بھولے بیٹے بھی جنہیں کہا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر زید جنگ کے دوران شہید ہو جائے تو تمہارا اگلا لیڈر جعفر بن ابی طالب ہوں گے، جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ بھی شہید ہو جائیں تو تمہارا اگلا لیڈر عبداللہ بن رواحہ ہوں گے۔ یہ فرمایا کہ اگر ان تینوں میں سے کوئی بھی نہ رہا، یعنی تینوں شہید ہو جائیں، تو تم اپنی مرضی سے کسی کو لیڈر چوز کر لینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ اس جگہ پر جہاں انہوں نے ہمارے سفیر کو قتل کیا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ انہیں جنگ سے پہلے اسلام کی دعوت دینا، اگر وہ قبول کرے تو ٹھیک ہے، اگر انہوں نے قبول نہ کی پھر جنگ کرنا، اور جنگ کے دوران کسی بوڑھے، بچے یا عورتوں کو نقصان نہ پہنچے، حتیٰ کہ کسی درخت کو بھی نہ کاٹنا۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فوج کو لے کر رومنز کی طرف بڑھے، تو راستے میں انہیں پتہ لگا کہ رومنز 2 لاکھ کی فوج لے کر مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، جس پر مسلمان کی فوج سے کسی ایک نے کہا کہ ہمیں واپس مدینہ جانا چاہیے اور اپنے ساتھ اور فوج لانے چاہیے، جس پر مسلمانوں کے تیسرے لیڈر عبداللہ بن رواحہ نے کہا کہ یا تو ہم جنگ جیتیں گے یا تو ہم شہید ہوں گے، لیکن واپس جانے والا کوئی پوائنٹ نہیں، جس پر مسلمانوں نے ایک پلان بنایا۔ وہ اس جگہ کو چھوڑ کر جہاں پہلے جنگ ہونی تھی، وہ مؤتہ کے 2 پہاڑوں کے درمیان جا کر رکے۔ اب اس کا کیا فائدہ تھا؟ کیونکہ اگر مسلمان اوپن ڈیزرٹ میں لڑتے تو رومن امپائر چاروں طرف سے مسلمانوں کو گھیر کر بہت آسانی سے انہیں ختم کر دیتے، لیکن ان 2 پہاڑوں کی وجہ سے وہ صرف سامنے سے حملہ کر سکتے تھے۔ اب دونوں فوجوں نے حملہ کیا، جنگ شروع ہوئی۔ بہت دیر جنگ لڑنے کے بعد مسلمانوں کے پہلے لیڈر زید بن حارثہ شہید ہو گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرڈر کے مطابق مسلمانوں کے دوسرے جنرل حضرت جعفر بن ابی طالب نے جھنڈا اٹھایا، اور بہت سخت لڑائی کے بعد ان کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے، اور پھر وہ بھی کچھ دیر بعد شہید ہو گئے۔ پھر مسلمانوں کے تیسرے لیڈر عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا اٹھایا، بہت سخت لڑائی کے بعد وہ بھی شہید ہو گئے۔ اب جھنڈا زمین پر پڑا تھا، جس پر ایک مسلمان نے کہا کہ جلدی سے اپنا کوئی لیڈر چوز کرو، نہیں تو ہم بہت آسانی سے مار دیے جائیں گے، جس پر فوج سے آواز آئی کہ خالد کو جھنڈا دو، خالد کو جھنڈا دو۔ پھر سب کے اتفاق سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا دیا اور اپنا جنرل سلیکٹ کیا۔ اب تک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عام سولجر کی طرح جنگ لڑ رہے تھے، اور اب تک وہ 9 تلواریں توڑ چکے تھے۔ حضرت خالد بن ولید کو یہ پتا تھا کہ اس وقت رومنز کو ہرانا امپاسبل ہے، تو انہوں نے ایک پلان بنایا۔ انہوں نے اپنی فوج کو ری شفل کیا، مطلب آگے والوں کو پیچھے اور دائیں والوں کو بائیں کیا، اور اگلے دن جب جنگ شروع ہوئی تو پہاڑوں کے پیچھے سے کچھ آوازیں آنے لگی، مطلب کچھ ڈرمز جیسی، اور بہت سارا دھواں اٹھنے لگا، اس پر رومنز کو یہ لگا کہ شاید مسلمانوں کی مدد کے لیے مدینہ سے ایک بہت بڑی فوج آ رہی ہے،
اور پلان کے مطابق مسلمان آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا شروع ہوئے، جس پر رومنس کو یہ لگا کہ مسلمان ہمارے ساتھ کوئی بہت بڑی گیم کھیل رہے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کا پیچھا کریں اور یہ اوپن ڈیزرٹ میں لے جا کر ہم اپنی بڑی فوج کے ساتھ بہت آسانی سے ختم کر دیں، جس پر رومنس نے مسلمانوں کا پیچھا نہیں کیا اور مسلمان کی فوج واپس مدینہ پہنچی۔ مسلمان کی فوج جب واپس مدینہ پہنچی تو مدینہ والوں نے بہت برا بھلا اس فوج کو کہا اور کہا کہ یہ بھاگ کر آ گئے، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، یہ بھاگ کر نہیں آئے بلکہ ہماری مدد کے لیے آئے ہیں اور ہم بہت جلد رومنس پر دوبارہ اٹیک کریں گے۔ یہ بھی بہت انٹرسٹنگ سٹوری ہے، تو سبسکرائب۔